بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی امام غائب نہیں ہوں، الحمدللہ اسی زمین پہ موجود ہوں اور جیتا جاگتا انسان ہوں، اور الحمدللہ اس وقت میں اپنی مسجد میں کھڑا ہوں کہ جب ان لوگوں نے کتوں نے بھونکا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، تو میں نے کہا تھا کہ یہاں مکتب مسجد مدرسہ بنائیں گے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ، اور الحمدللہ اس کا کام شروع ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل رات ساری جناب دبئی کے نمبروں سے، انڈیا کے نمبروں سے، ایران کے نمبر سے، افغانستان کے نمبر سے کالز، دھمکیاں، وائس نوٹس، میسیجز کہ تیرے بہت کم دن رہ گئے، تیرا آخری دن ہے۔ میں ان بدبختوں سے کہتا ہوں کہ تم نے تو پہلے اپنی بیویاں بھی طلاق کی تھی ویڈیو میں آ کے کہہ کے کہ جو آفتاب کا سر لائے گا 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دیں گے ورنہ ہماری بیوی طلاق۔ تم لوگ تو پھر حرام کیے زنا کر رہے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، اور تم بدبختو کہ تم لوگوں نے تو انعام رکھا تھا، تو وہ جھوٹے بھرم نہ مارو۔ یہ صرف یہ پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بنا رہے ہیں، خواہ کرونا کے نام پہ، خواہ کسی بھی، آپ سب لوگ بولو گے پاگل ہے بول رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اور ناصر حسین شاہ نے کل بلایا ہے تاجروں کو، اہل سنت تاجروں کو، اور کراچی میں ان تاجروں کو بلا کے کہا 5 کروڑ روپیہ دو، اور جب تاجروں نے کہا کہ بھئی کہاں سے دے، بولا دکانیں کھولنی ہے 5 کروڑ روپیہ نہیں دو گے تو نہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی 5 کروڑ تو بہت زیادہ ہے، تو مراد علی شاہ اجلاس میں بیٹھ کے تاجروں سے کہتا ہے کہ 4.5 کروڑ کی تو میرے بیٹے کی گاڑی ہے، 50 لاکھ کے تو کھلونے بھی نہیں آتے۔ وہ بدبختو کہ یہ کیا کریں گے، یہ رمضان میں تاجروں کو اتنی دیر کے لیے دکانیں کھولنے کی رشوت مانگ رہے ہیں، اس کے بعد پھر جناب جشن امام حسن کے لیے کھول دیں گے، اور جناب 21 رمضان کو یوم علی۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ میرا ایمان ہے، جو حسن و حسین کو نہ مانے، جو اہل بیت کو نہ مانے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، وہ بدبخت کافر ہے، زندیق ہے، ملعون ہے۔ تم بھی کہو کہ جو صحابہ پہ بھونکے، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، جو امی عائشہ کو برا بھلا بولے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے لے کے حضرات حسنین کریمین تک اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک کسی کو بھی برا بھلا بولے، وہ بدبخت ملعون ہے، کافر ہے، زندیق ہے۔ ہم نے کوئی مطالبہ ایسا نہیں کیا، کوئی راکٹ سائنس، ہم نے صرف اتنا کہا صحابہ کو گالی نہ دو، ہم نے صرف اتنا کہا اہل سنت کا قتل عام نہ کرو، تو اس پہ اتنے سیخ پا ہو گئے کہ ہندوستان سے کالز کروا رہے ہیں، اور اتنے سیخ پا ہو گئے کہ ہندوستان سے اور افغانستان سے فون کروا کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا اپنے اداروں کو کہ پہچانو، اپنوں بیگانوں کو پہچانو۔ پاکستان کو پہلے بھی انہوں نے توڑا، اب بھی یہ توڑنے جا رہے ہیں۔ ایران نے پہلے بھی پاکستان میں تخریب کاریاں کروائی، اب بھی کروا رہا ہے۔ ہندوستان نے پہلے بھی پاکستان کو توڑنے کے لیے کلبھوشن کو ایران کے راستے سے بھیجا، اب بھی یہ اپنے ان ایجنٹوں کو پاڑا چنار میں بھیج رہے ہیں، اور میں الحمدللہ زمین پہ ہوں، پاکستان میں ہوں، موجود ہوں۔ اگر ایک باپ کے نطفے کے ہو، اگر ایک باپ کے نطفے کے ہو تو آؤ اور میری باتوں کا جواب دو، وگرنہ ٹاؤں کتے کی طرح بھونکنا یہ کوئی کسی زمرے میں کھاتے میں نہیں لاتا۔ اب میں اس کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ان نون نمبروں سے بچے کو دھمکیاں دیتے ہو، میرے بھتیجے کو، تو سامنے آؤ، میرا نام وزیر خان ہے، سامنے آؤ، دھمکیاں اس طرح ان نون نمبر سے نہیں دو۔ ہم تو یہ بچہ تو پچھلے کئی سالوں سے مجاہد ہے، دہشت گردوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے، یہ اپنے اداروں کے لیے مخلص ہے، اپنے پاک آرمی کے لیے مخلص ہے، اپنے مسلح افواج کے لیے مخلص ہے۔ یہ صرف کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ بولتا ہے، اور باقی تو یہ کسی کو نہیں چھیڑتا۔ تو لہٰذا میں اپنے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح دھمکیاں، اس طرح کچھ چیزیں نہ کرے۔ ہمیں بھی الحمدللہ ہمیں بھی نالج ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی CDR نکالنے آتے ہیں، ہمیں بھی پیچھا کرنے آتا ہے۔ گویا کہ میں اس وقت گاؤں میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں میں نکال دوں گا، اور پھر کل تمہارا گربان ہوگا اور وزیر خان کا ہاتھ ہوگا۔ لہٰذا میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو یہ جتنی ان نون CDR ہے یہ ساری میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، اور پھر کل مجھ سے گلہ نہیں کرنا۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔